السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سو گائز، سورہ یوسف کے 6 to 7 پارٹس مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کتنا کچھ ہمیں پتہ چلا ہے اور کتنی زیادہ کلیئرٹی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بیکاز اگر آپ آخر تک نہیں دیکھو گے تو فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ یہ چیز آپ کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اور مجھے تو اس چیز کا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا گھالا دے دیجئے۔ اب مطلب یہ ہے کہ قحط کی وجہ سے ہم سخت بدحالی کا شکار ہیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی قیمت بھی نہیں لا سکے جو اپنے حصے کا گھالا خریدنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یعنی کہ جتنے کی وہ چیز ہے، سپوز وہ 10 روپے کی اگر چیز تھی تو وہ 10 روپے بھی لا نہیں سکے، کیونکہ قحط اتنا زیادہ تھا، نہ ان کی کمائی، نہ کھانے کو کچھ، نہ کوئی کام۔ لہٰذا اب جو کچھ آپ دیں گے وہ محض احسان ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے۔ صدقہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمے واجب نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کرنا چاہو صدقات خیرات تو وہ آپ کر سکتے ہو، اگر آپ نہیں کرنا چاہو تو کوئی اس میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں وہ آپ کے لیے ضرور فرض ہے، لیکن اگر آپ استطاعت رکھتے ہو، آپ کی اتنی آمدنی اور انکم ہے تو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر احسان کے طور پر دے دیجیے۔ اب ایسا وہ کہہ رہے تھے، اب آگے سنیے۔ اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھو، جب وہ دوسری بار یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ چیزیں کہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا دھن نہیں ہے، تو آپ ہمیں صدقہ کر دیجئے اللہ کی خاطر، ہے نا، اللہ کے نام پہ ہمیں آپ دے دیجئے گندم۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ لیکن اب تک انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا نام خود لیا تو غور کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی احتمال پیدا ہو گیا کہ یہی یوسف ہے، یوسف علیہ السلام۔ احتمال مطلب شک پیدا ہو گیا ان کے دل میں۔ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے یار۔ آپ سوچو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اپنے باپ سے الگ کر دیا، اپنے خاندان سے الگ کر دیا، اپنے چھوٹے بھائی سے الگ کر دیا، اور اتنا بڑا دل انہوں نے انہیں معاف کر دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والوں کا بھی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بنائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یقیناً جانتے ہوں گے کہ ان کی جدائی سے
ان کے والد پر کیا گزری ہوگی، اور اس کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک انہوں نے کسی بھی ذریعے سے اپنی خیریت کی کوئی خبر اپنے والد کو بھیجنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اول تو عزیز کے گھر میں رہنے کے دوران خبر بھیجنا کچھ مشکل نہ ہونا چاہیے تھا، پھر قید سے آزادی کے بعد تو ان کو ملک پر مکمل اقتدار بھی حاصل ہو چکا تھا۔ وہ شروع ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے سارے گھر والوں کو مصر بلانے کا انتظام کر سکتے تھے، اور جو بات انہوں نے اپنے بھائیوں سے اب کہی وہ ان کو پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج و غم کا زمانہ مختصر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی اقتدام نہیں کیا، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان سارے واقعات میں اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اور رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر و ضبط کا امتحان لینا تھا۔ اس لیے اس پورے عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے والد سے رابطہ کریں، اور جب یہ قافلہ مصر کے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! میں لٹرلی رویا تھا، پتہ ہے بہت زیادہ رویا تھا۔ میں نے جب یہ یوسف سیریز دیکھی تھی نا، مجھے ابھی بھی میرا دل بھرا آ رہا ہے، سچ بتا رہا ہوں اللہ کی قسم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے سب گھر والوں کو مصر لے آئیں، چنانچہ وہ ایک قافلے کی صورت میں مصر سے روانہ ہوئے۔ ادھر وہ مصر سے نکلے اور ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ دونوں پیغمبروں کا معجزہ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بشارت کہ ان کی آزمائش کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں یہ بات قابل کے توجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے قریب ہی کنویں میں موجود تھے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو نہیں آئی۔ اس کے علاوہ مصر میں قیام کے دوران بھی انہیں اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کا مظاہرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رب! اب لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ غلط فہمی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی زندہ اور ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایسا انہیں کہہ رہے تھے لوگ، ایسا انہیں لگتا تھا۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اللہ اکبر! اب ایک اور چیز ہے یہاں پہ لکھی ہوئی کہ خوشخبری دینے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے، جن کا نام بعض روایت میں یہودا اور بعض میں روبن آیا ہے، اور خوشخبری دینے سے مراد یہ خوشخبری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور انہوں نے سب گھر والوں کو اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ بھی کہ ایک معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض چہرے پر ڈالنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ بینائی مطلب آنکھیں انہیں دکھنا بند ہو گیا تھا، اتنا روتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور جیسے ہی قمیض ڈالی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے تھا۔ اب آگے سنیے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 97 ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔
یعقوب نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے پاس جگہ دی۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین، بھائیوں اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے، اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا خاص اکرام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا، اور ابتدائی باتوں کے بعد سارے آنے والوں سے کہا کہ اب سب لوگ شہر میں اطمینان کے ساتھ چل کر رہیں۔ اس معاملے میں روایت مختلف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ اس وقت زندہ تھیں یا نہیں۔ اب یہ obviously اس چیز کی کوئی پشتی نہیں ہے۔ اگر زندہ تھیں تب تو والدین سے مراد حقیقی والدین ہیں، اور اگر وفات پا چکی تھیں تو سوتیلی والدہ کو بھی ماں ہی کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی والدین میں شامل کر لیا گیا۔ اب آگے سنیے، اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر مروی ہے اس کے مطابق ان سب حضرات نے یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا، یعنی سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، البتہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے مل جانے کی خوشی میں کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ویڈیو آنے والی ہے وہ سورہ یوسف کی آخری کچھ آیتیں ہوں گی، جو آیت نمبر 101 سے لے کے آیت نمبر 111 تک ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ یوسف کو مکمل کریں گے اور نیکسٹ سورہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو آیتیں ہمیں پڑھی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل تھیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔